بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آج ہم ایک ایسے پیغام پر غور و فکر کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں جو صرف ایک خطبہ نہیں بلکہ انسانیت کے لیے رہنما اصول ہے۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع ہمارے پیارے نبی رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آخری پیغام ہے جو انہوں نے اپنی زندگی کے آخری حج کے موقع پر دیا۔ یہ خطبہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں تھا بلکہ یہ انسان کے لیے اس کے اصل مقصد، اس کے حقوق اور اس کے فرض کی وضاحت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو کلمات بیان کیے ان میں انسانیت، برابری، انصاف اور عدل کا پیغام چھپا تھا جو قیامت تک کے لیے روشنی کا چراغ ہے۔ آج ہم اس خطبے کی روشنی میں اپنی زندگی کا جائزہ لینے چاہتے ہیں اور دیکھیں گے کہ اس میں ہمیں کون کون سے اہم سبق دیے گئے ہیں، اور اب ہم سننے والے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ خطبے کی شروعات۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اسی کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اس سے مدد و مغفرت چاہتے ہیں، اس کے سامنے توبہ کرتے ہیں، اس کے دامن میں اپنے نفس کی خرابیوں اور برے اعمال سے پناہ چاہتے ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ بندگان خدا، میں تمہیں اللہ تعالی سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور تمہیں اس کی اطاعت کا حکم دیتا ہوں، اور اپنے خطبے کا آغاز نیک بات سے کرتا ہوں۔ لوگوں سنو، تمہیں وضاحت کے ساتھ بتاتا ہوں کیونکہ شاید میں اس سال کے بعد دوبارہ تم سے اس جگہ نہ مل سکوں۔ لوگوں، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔ تم میں اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جو زیادہ تقوی شیار ہو۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر سوائے تقوی کی کوئی فضیلت نہیں، اور جاہلیت کے تمام دستور میرے پاؤں کے نیچے ہیں، اور جاہلیت کے تمام آثار و مفاخر ختم کیے جاتے ہیں۔ صرف کعبے کی نگرانی اور نگہبانی اور حاجیوں کو پانی پلانے کے عہدے باقی رہیں گے۔ قتل عمد کا بدلہ قصاص ہے۔ عمد کے مشابہ وہ قتل جو لاٹھی یا پھر پتھر سے وقوع میں آئے، اس کی دیت 100 اونٹ مقرر ہے۔ جو زیادہ چاہے گا وہ اہل جاہلیت میں سے ہوگا۔ اے اہل قریش، ایسا نہ ہو کہ تم اللہ تعالی کے نزدیک اس طرح پیش ہو کہ تمہاری گردنوں پر دنیا کا بوجھ لدا ہوا ہو، جبکہ دوسرے لوگ سامان آخرت لے کر پہنچے ہوں، اور اگر ایسا ہوا تو میں اللہ تعالی کے سامنے تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ اہل قریش، اللہ تعالی نے تمہاری جھوٹی نخوت کو خاک میں ملا دیا، اور باپ دادا کے کارناموں پر تمہارے لیے تفاخر کی کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ لوگوں، تمہارا خون، تمہارا مال تمہارے لیے حرام ہے، یہاں تک کہ قیامت میں تم اللہ تعالی کے سامنے پیش ہو۔ جس طرح اس دن اور اس مہینے کی حرمت تمہارے نزدیک مسلم ہے، اور عن قریب تم اللہ تعالی کے سامنے آؤ گے، پس وہ تمہارے اعمال کی تم سے باز پرس فرمائے گا۔ دیکھو، میرے بات کہیں گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ہی گردنیں مارنے لگو۔ دیکھو، میں نے حق پہنچا دیا ہے، بس اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ امانت رکھوانے والے تک امانت پہنچا دے، اور تمام سودی کاروبار آج سے ممنوع قرار پاتا ہے۔ البتہ تم کو اپنی اصل رقم لینے کا حق ہے، جس سے نہ اوروں کو نقصان ہو اور نہ تمہارا کوئی نقصان ہو۔ اللہ تعالی نے یہ بات طے کر دی ہے کہ سود کی کوئی گنجائش نہیں، اور جہاں تک کہ عباس رضی اللہ عنہ کے سود کا تعلق ہے تو میں اس تمام سود کو باطل کرتا ہوں، اور زمانہ جاہلیت کے خون کے سارے انتقام اب کالعدم ہیں، اور اپنے خاندان میں پہلا انتقام جسے میں معاف کرتا ہوں وہ ربیعہ بن حارث کے دودھ پیتے ہوئے بچے کا ہے، جسے بنو حذیل نے قتل کر دیا تھا۔ لوگوں، اللہ نے میراث میں سے ہر وارث کا جداگانہ حصہ مقرر کر دیا ہے، اس لیے اب وارث کے حق میں 1/3 سے زیادہ کوئی وصیت جائز نہیں۔ جان لو، لڑکا اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا، اور جس پر حرام کاری ثابت ہو گئی اس کی سزا سنگسار ہے۔ خبردار، جو کوئی اپنا نسب بدلے گا اور کوئی غلام اپنے آقا کے سوا کسی دوسرے کے ساتھ اپنی نسبت قائم کرے گا، اس پر اللہ تعالی کی، تمام فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہو، اور قیامت کے دن اس سے کوئی بھی بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ قرض قابل ادائیگی ہے۔ عاریتاً لی ہوئی چیزوں کو واپس کرنا چاہیے، تحفے کا بدلہ دینا چاہیے، اور جو کوئی کسی کا ضامن بنے تو اسے تاوان ادا کرنا چاہیے۔ دیکھو، اب ایک مجرم اپنے جرم کا خود ہی ذمہ دار ہوگا، نہ بیٹے کے بدلے باپ کو پکڑا جائے گا اور نہ باپ کے بدلے بیٹے کو پکڑا جائے گا۔ لوگوں، شیطان اس بات سے تو مایوس ہو چکا ہے کہ اس زمین پر اس کی پرستش کی جائے گی، لیکن اس بات پر بھی راضی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کے اشاروں کی تعمیل کی جائے گی۔ اس لیے تم اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرو۔ لوگوں، نسائی
یعنی مہینوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا کفر میں کچھ اضافہ کر دیتا ہے۔ کافر اس سے گمراہی میں پڑ جاتا ہے کہ ایک سال تو اپنی نفسانی غرض سے اسے حلال ٹھہراتا ہے، پھر جب دوسرے سال اس کو کوئی غرض نہیں ہوتی تو اسے حرام کر دیتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو گنتی حرام مہینوں کی مقرر کر رکھی ہے اسے پورا کر دے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کو وہ حلال کر لیتے ہیں اور حلال کیے ہوئے مہینوں کو وہ حرام کر لیتے ہیں، اور زمانہ گھوم پھر کر اسی جگہ آ گیا ہے جہاں سے کائنات کی پیدائش کے دن شروع ہوئے تھے۔ مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے پاس سال میں 12 ہیں۔ ان میں سے 4 محترم ہیں کہ 3 ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم تو متواتر ہیں، اور ایک الگ آتا ہے یعنی رجب، جو جمادی الثانی اور شعبان کے بیچ میں ہے۔ لوگوں، تمہارے اوپر جس طرح تمہاری عورتوں کے کچھ حقوق ہیں، اسی طرح ان پر بھی تمہارے کچھ حقوق واجب ہیں۔ عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہاری اجازت کے بغیر کسی ایسے شخص کو بستر پر نہ سلائے جس کو تم پسند نہیں کرتے، اور وہ کوئی کام کھل کر بے حیائی کا نہ کرے۔ پس اگر وہ ایسا کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے تم کو یہ اجازت ہے کہ تم انہیں بستروں پر اکیلا چھوڑ دو، اور ایسی مار مارو جو زیادہ تکلیف دہ نہ ہو۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو حسب حیثیت ان کا کھانا اور کپڑا تمہاری ذمہ داری ہے۔ بس عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور ان سے بہتر سلوک کرو، کیونکہ وہ تمہاری پابند ہیں اور خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی ہیں۔ تم نے ان کو اللہ تعالیٰ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے، اور اسی کے نام پر وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں، اور کسی عورت کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے۔ لوگوں، میری بات سمجھ لو، میں نے حق کے تبلیغ ادا کر دیا، تمہارے درمیان ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم ان پر قائم ہو گئے تو کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ اور تم لوگ زیادتی کرنے سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ دین میں زیادتی کے باعث ہلاک ہو چکے۔ لوگوں، میری بات سنو اور سمجھو، ہر مسلمان کا بھائی ہے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جسے اس کا بھائی برضا و رغبت عطا کرے۔ اپنے نفس پر اور دوسروں پر زیادتی کرنے سے بچو۔ تمہارے غلام، ان کا خیال رکھو، جو تم کھاتے ہو انہیں کھلاؤ، اور جو تم پہنتے ہو انہیں پہناؤ، اور اگر ان سے کوئی ایسی خطا ہو جائے جسے تم معاف نہ کر سکتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے بندو انہیں فروخت کر دو، انہیں سزا مت دو، انہیں مارو مت۔ لوگوں، نہ تو میرے بعد کوئی پیغمبر آئے گا اور نہ تمہارے بعد کوئی امت آئے گی۔ خوب سن لو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، نماز 5 وقتہ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، مالوں کی زکوٰۃ خوشی خوشی دیا کرو، خانہ خدا کا حج ادا کرو، اپنے حاکم کی اطاعت کرو، اور اس طرح اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ لوگوں، سنو اور اطاعت کرو، اگر تم پر کوئی نکٹا حبشی غلام ہی کیوں نہیں امیر بنا دیا جائے جو تم پر کتاب اللہ کو قائم کرے۔ لوگوں، حج کے مسائل مجھ سے سنو، میں نہیں جانتا کہ شاید اس سال کے بعد مجھے دوبارہ موقع ملے۔ اچھی طرح سن لو، تم میں سے جو حاضر ہے اسے چاہیے کہ یہ باتیں وہ غائب تک پہنچا دے، شاید ان سے وہ جسے یہ پہنچے ان کا زیادہ محافظ ہو۔ یہ نسبت ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اسے سن لیا۔ لوگوں، کیا میں نے تم تک حق پہنچا دیا؟ لوگ کہتے گئے، ہاں بے شک۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہے، اور ہاں قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں دریافت کیا جائے گا، مجھے ذرا بتاؤ کہ تم کیا جواب دو گے؟ سب نے کہا، ہم اس کی شہادت دیں گے کہ آپ نے امانت پہنچا دی، اللہ تعالیٰ کے احکام ہم تک پہنچا دیے، نیز رسالت اور نبوت اور نصیحت کا حق ادا کر دیا۔ تب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت کو 3 بار آسمان کی طرف اٹھایا اور لوگوں کی طرف جھکایا، پھر فرمایا، اے خدا تو گواہ رہ، اے خدا تو گواہ رہ، اے خدا تو گواہ رہ۔ تو بس یہ تھا خطبہ حجۃ الوداع۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سن کر بہت اچھا لگا ہوگا اور اس سے آپ نے نصیحت حاصل کی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ پسند آیا ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے پریوار میں اسے شیئر کریں، انہیں بھی بتائیے کہ حجۃ الوداع کیا ہے۔ اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن کریم کے اوپر ایک ویڈیو بناؤں، ایک آیت کے اوپر، جس سے آپ کو سمجھ میں آئے کہ قرآن کریم ہم سے کیا کہتا ہے۔ انشاءاللہ وہ بھی جلد سے جلد شروع کر دوں گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔